بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس دنیا پر نازل کرنے سے پہلے اپنے پاس لوح محفوظ میں تحریر کروایا۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اس کو لکھوایا تھا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز لکھوا دی جو کچھ ہونے والا ہے، کہ کل کیا ہوگا اور قیامت تک اور اس کے بعد جو ہونا ہے وہ سب کچھ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے لکھوا دیا۔ جس طرح کے صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ یہ ام الکتاب یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے تمام آسمان تمام زمین سے ان کو پیدا کرنے سے پہلے لکھوایا تھا، وہ کتاب ام الکتاب۔ اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اول من خلق اللہ القلم وقال له اکتب وما هو قائن، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا۔ قلم کو تخلیق کرنے کے بعد قلم کے لیے کہا کہ لکھو وما ہوا قائن، جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھو۔ تو اس قلم نے ہر وہ چیز لکھ لی جو آج ہونی تھی، جو کل ہوگی، جو گزر چکی ہے، وہ سب کچھ لکھ لی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس لوح محفوظ کو، جس کے اندر قرآن مجید بھی تھا، اس کے اندر سے قرآن مجید کو بیت العزہ میں، بیت العزہ 7واں آسمان ہے جو ہمارا آسمان دنیا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔
اور جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات اتارا۔ اکٹھا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات بیت العزہ میں اتارا۔ پھر بیت العزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 9 ماہ اور 9 دن کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اور تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ وہ اس لیے اتارا، ایک تو جیسا کہ ہم کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی بندہ بہت ساری باتیں اکٹھی بتا دیتا ہے اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی، ساری باتیں ہم حفظ نہیں کر پاتے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ کیوں؟ تاکہ وہ مومنوں کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، ان کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کے اندر قرآن مجید کی روح وہ جذب ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہ حالات و واقعات جیسے پیش آتے، جنگ بدر وہ بعد میں پیش آئی، تو مکی جو صورتیں تھی وہ پہلے نازل ہو چکی تھی مکہ کے اندر، تو اس وجہ سے قرآن مجید حالات کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر، کوئی ترتیب نہیں تھی، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں اتارا۔ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرنے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا اقرأ، وہی سورۃ القلم کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس طرح پہلی آیات کا آغاز اور وحی کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ قرآن مجید کا نزول غار حرا سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن مجید کو 2 طرح سے محفوظ کیا گیا، ایک سینوں میں زبانی یاد کر حفظ کر، اور دوسرا تحریراً لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا۔ سینوں میں کیسے محفوظ کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی، اور جب بھی کوئی وحی اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وحی کی تلاوت کر کے سناتے۔ ہم میں سے کئی صحابہ اس کو سن کر حفظ کر لیتے اور بعد میں اس کا دور کرتے، اس کو دہراتے۔ اس طرح پورے قرآن مجید کو صحابہ نے حفظ کیا، اور کئی صحابہ نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا، جن میں سے مشہور اور قاری قرآن صحابہ کے دور کے ابی بن کعب، عثمان بن عفان، عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، زید بن ثابت، ابو دردہ اور سیدنا علی جو آخری خلیفہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو زندگی تھی اس کے اندر ہی مکمل قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ قرآن مجید کی آخری وحی، آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے نازل ہوئی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ آخری آیت
9 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نازل ہوئی، تو صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہی قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ کوئی بھی آیت نازل ہوتی، زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، جبریل امین وحی لے کر آئے، تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنی اور پھر اس کی تلاوت کی اور صحابی کو حکم دیا ضعوا هذه الآية في هذه السورة، کہ اس سورت کو اندر جو ہے، اس سورت کے اندر اس آیت کو لکھ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر قرآن مجید کی کتابت تحریراً بھی محفوظ کیا گیا۔ پھر اس قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ 2 طرح سے شروع ہوا تھا، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ۔ بالواسطہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سیکھتے اور وہ ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اور پھر کیا کیا کہ کوئی بھی نیا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، مسلمان ہوتا، ایمان لے آتا، تو رسول اللہ ان صحابہ کے پاس جن کو قرآن کی تعلیم سکھائی تھی، ان کے پاس جو ہے اس نئے مسلمان کو بھیج دیتے۔ تو بالواسطہ اس طرح ابتدا ہوئی، اور بلا واسطہ اس طرح ابتدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 آیات کی قرآت کرواتے، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم اور ہر چیز سمجھاتے، پھر ہم اگلی 10 آیات پر چلتے تھے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی، اس تعلیم کی، اس سیکھنے اور سکھانے کی ابتدا رسول اللہ نے خود ہی شروع کر دی۔ تو آج اسی وجہ سے، اس سلسلے کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آج اسی سلسلے کی وجہ سے آج ہمیں بھی قرآن مجید کی جو برکت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس سے ہم بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ اس مرکز کے بانیوں میں سے مولانا اسحاق رحمہ اللہ اور انہی کے نواسے قاری محمد یحییٰ رسول نگری نانا جان، اور میں بھی اسی طرح سلسلہ جو ہے انہی کے سلسلوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، اسی طرح یہ جاری ہے۔ پھر قرآن مجید کی جو ترتیب نزولی تھی اور ترتیب قرآنی، یہ دونوں مختلف تھی۔ ترتیب نزولی کیا ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا تھا اس کی تو کوئی ترتیب نہیں تھی۔ 4 سپارے کے اندر بدر کا واقعہ وہ پہلے پیش آیا، اور طلاق کے جو ہیں وہ مدینہ کے اندر جا کے کافی عرصے کے بعد طلاق کے مسائل نازل ہوئے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ پھر منافقین کی آیات وہ بعد میں، ترتیب نازل ہونے کی وہ آگے پیچھے تھی، اور جو پڑھنے کی ترتیب تھی وہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں مصحف کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ویسے تھی۔ جو ترتیب نزولی کو یہ بکھری ہوئی تھی، صحابہ کے دور کے اندر بکھری ہوئی تھی، تو سب سے پہلے اس کو قرآنی شکل جس طرح ہم آج قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، اس سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت شروع ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے کئی لوگوں سے جہاد کیا، ان میں سے ایک مسلمہ قذاب بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے خلاف یمامہ کے موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا۔ جب اس سے جہاد کیا تو کئی حافظ قرآن صحابہ جو تھے وہ فوت ہو گئے، وہ شہید ہو گئے اس جنگ کی وجہ سے، اس جنگ کی سلسلے کے اندر۔ تو جب یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی کہ جنگ یمامہ کے موقع پر کئی صحابہ جو حافظ قرآن ہیں وہ تو شہید ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب شہید ہوئے صحابہ، اس کی وجہ سے حافظ قرآن وہ بھی، تو سیدنا عمر نے کہا اس طرح تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ یہی مسئلہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے
اور انہیں کہا کہ اگر قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع نہ کیا جائے تو شاید قرآن ضائع ہو جائے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے مسجد نبوی کے دروازے پر کاتبی وحی سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی بھی شخص دو گواہ لے کر آئے اور کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں قرآن کی سورت اور آیت سنی ہے، اور دو گواہ ہو تو وہ لکھوائیں تو تب لکھ لینا۔ تو اس طرح پورے 1 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ پھر یہ ہوگا، اسی طرح قرآن مجید محفوظ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے قیامت کے قریب کہ جب بالکل فاسق، بالکل مجرم قسم کے لوگ اور کافر قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر، اللہ رب العزت اس محفوظ قرآن کو پھر سے اٹھا لیں گے۔ پہلے محفوظ ہو گیا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح قیامت سے پہلے جب بدترین لوگ آ جائیں گے، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو اٹھا لیں گے۔ اور جیسا کہ ابن ماجہ میں روایت ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کرنے والا کوئی بھی بندہ باقی نہیں رہے گا۔ فاسق، بدترین، کافر اور گھٹیا قسم کے لوگ جو قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے اور ہر چیز جو دین کی ہے اس سے منہ پھیر لیں گے، اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو دلوں سے، یعنی علماء کو، حافظ قرآن کو، حفاظ کو، ان کو فوت کر کے، اور دوسرا جدھر جدھر قرآن مجید مصحف میں لکھا ہوا ہے یہ سارے الفاظ یہ سارے غائب ہو جائیں گے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ فاسقوں کا دور قیامت کے قریب، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایک ایسا بہترین معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا، اپنے سب سے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد المصطفیٰ ان کو عطا کیا۔ اور جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے کئی نبیوں کو معجزے عطا کیے گئے۔ کسی کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ لاٹھی پھینکتا تھا تو وہ سانپ بن جاتا تھا، کسی کو یہ معجزہ عطا کیا کہ کوئی مردہ ہوتا تو وہ اس کو زندہ کر لیتے، اور کسی کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا شخص کو، جیسے پھلبری ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، اس کو دم کرتے تو وہ بندہ صحت یاب ہو جاتا۔ تو مختلف قسم کے معجزات مختلف انبیاء کو دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا معجزہ عطا کیا، اور یہ ایسا معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عاجز کر دینے والی چیز ہے کہ قیامت کے دن میں امید کرتا ہوں اس معجزے کی وجہ سے اللہ رب العزت میں سب سے زیادہ جو امت کسی کی ہوگی اللہ رب العزت کے سامنے سے میری امت ہوگی، اور کوئی امت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، یہ ایک اتنی عظیم کتاب ہے جس کی تعریف اور جس کے معجزے کو بیان کرنے والے انسان ہی نہیں ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ جو ہم پڑھتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت فرمائی۔ جب اس کی تلاوت اللہ رب العزت نے کی تو فرشتوں نے سنا، اور جب فرشتوں نے اس کی تلاوت کو سنا تو انہوں نے کہا طوبی لہذا الامہ اعطی ھذا الکتاب،
کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کو یہ عظیم کتاب دی جائے گی، اور کہا کہ طوبی للصدر حفظها، اور خوشخبری ہے اس سینے کے لیے جس نے اس کو حفظ کیا، اور کہا کہ ہم اس چیز پر رشک کرتے ہیں، فرشتے رشک کرتے ہیں، ہم رشک نہیں کرتے، فرشتے کرتے ہیں، فرشتے اس چیز پر رشک کرتے ہیں کہ جو زبان اس پاک قرآن مجید کی تلاوت کرے گی اس کے لیے بھی فرشتوں نے کہا کہ کیا ہی مبارک کتاب، کیا ہی مبارک زبان ہے جو اس قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے اوپر اپنی معافی اور اس کے اوپر جنت کا دخول لازم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رسی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اس کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے پکڑا ہوا ہے اور نیچے سے جو تم لوگ پکڑتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس شخص نے اس رسی کو، جو اللہ کی رسی ہے، ہم بڑے سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اس کا سہارا مل گیا، فلاں بندے کا سہارا مل گیا، فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم این اے، فلاں بڑا ہی امیر شخص ہے، اس کا سہارا مل گیا تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ رب العزت کی جو رسی کو پکڑ لے اس سے بھی کوئی مضبوط شخص ہو سکتا ہے، اس سے بھی کوئی طاقت والا کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ میں اس سے بھی طاقت والا ہوں۔ تو جس شخص نے اللہ رب العزت کی رسی کو یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو پکڑ لیا، وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے طاقت، کوئی زمین اور آسمان میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو اس شخص سے زیادہ طاقتور ہو۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اتنا شرف بخشا کہ جو شخص اور جو سینہ اور جو زبان قرآن مجید کے ساتھ دل لگانے والی ہوگی، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی ہوگی، کل کو کیا ہوگا جب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ کسی کی کوئی ایکڑ زمین ہو، مربع زمین ہو، نہ اس نے فائدہ دینا ہے، نہ کسی کی کوئی ویٹ لینڈ کروزر ہو، اس نے بھی فائدہ نہیں دینا، فائدہ صرف کس نے دینا ہے؟ اللہ رب العزت کے کلام نے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، قرآن مجید انسانی شکل اختیار کر کے اس بندے کے پاس آئے گا جب پریشان ہوگا، اسے یہ ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، اب مجھے کون اللہ رب العزت سے بچائے گا؟ تو قرآن مجید آئے گا اور کہے گا تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کے جا کے کہے گا خوشخبری ہے، تم مجھے دنیا میں پڑھتے ہو۔ پھر جب وہ اس کو دیکھے گا وہ بالکل ٹینشن فری ہو جائے گا، اس کے اوپر ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ جہاں قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم 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 من تعلم القرآن وعلم۔ ہماری دنیاوی نظروں سے دیکھیں، اگر انسان دنیا کی نظر سے دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی جس شخص کے پاس جو ہے کوئی 10-15 کنال کا گھر ہو، 2-3 اس کے انڈر جو ہے لینڈ کروزرز ہو، ویٹ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس بڑی زمین کا وہ مالک ہو اور اس کا باہر کا ویزا لگا ہو، مختلف چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سب سے بہتر شخص، یہ دنیا کی نظر۔
ہم انسان جتنے بھی ہیں ہم کمزور ہیں، ہماری سوچیں محدود ہیں، تو اللہ ہم یہاں تک ہی سوچ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہی بندہ کامیاب ہے، اس کے اتنے فالورز ہیں، اس کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں، یہ بندہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی نظروں میں بہتر ہو، جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے خیر والا ہو، اس سے بھی کوئی افضل شخص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل، اکمل اور بہترین لوگ جو اللہ رب العزت کو لگتے ہیں نا، اللہ میں پہلی پوزیشن اللہ کے ہاں لینے والے فرسٹ نمبر پہ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن مجید کی تعلیم میں مصروف ہے، وعلمہ یا اس کو سکھانے والے، دونوں ہی۔ تو دیکھیے یہ نہیں ہے کہ اب ایک شخص جو ہم سمجھیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کا ہی تعلق ہے قرآن کے ساتھ، یہی پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل ہے، نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو روز مسجد آتا ہے اور صرف ایک آیت پڑھتا ہے، کسی عالم سے، کسی حافظ سے ایک آیت پڑھتا ہے یا حفظ کرتا ہے یا اس کا ترجمہ سمجھ لیتا ہے، وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے، خیرکم، وہ بھی انہی بہترین لوگوں میں سے شامل ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہاں قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، وہاں اس کا سیکھنا سکھانا بھی افضل ہے، اور وہاں اب یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اب سوچیں ذرا اس قرآن کو، جو اس قرآن والے ہیں، جو اس قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ سینے کتنے ہی پیارے ہوں گے جنہوں نے اس کو حفظ کیا، جنہوں نے اللہ کی کلام کو حفظ کیا، اس سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین فی السماء والارض، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ فلاں کا تعلق والا ہے، یہ فلاں کا تعلق والا ہے، یہ اس کو جاننے والا ہے، یہ اس کو جاننے والا ہے، یہ ایم پی اے کا جاننے والا ہے، اس کی بڑی واہ واہ ہے، اس کی بڑی ٹور ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فلاں والے، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ فلاں والا ہے، یہ مال والا ہے، ان للہ اہلین فی السماء وفی الارض، اللہ والے بھی کچھ موجود ہیں۔ کون؟ اللہ والے، اس زمین کے اندر کچھ اللہ والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ خوش قسمت جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ سے ان کا تعلق ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا تعلق، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کی زندگی، جن کی موت، ہر چیز جنہوں نے اپنا نقطہ نظر قرآن مجید کو بنایا ہے، وہ اللہ والے، وہ اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو چنا تھا نا، اور یہ جو امتیاز اور یہ جو چناؤ ہے ہم سمجھتے ہیں بڑا عام ہے، یہ عام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے تمام انسانوں کو اکٹھا کیا اور ان میں سے ہر شخص کو دل کو دیکھا، تو سب سے اچھا جو دل تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس کے بعد جو اچھے دل تھے صحابہ کے تھے، پھر اس کے بعد صحابہ سے پہلے انبیاء کے تھے، پھر صحابہ کے تھے، پھر جو اچھے اچھے دلوں والے تھے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے دین کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے چنے ہیں، ان کا چناؤ کیا ہے۔ پھر یہ حاملین قرآن اللہ رب العزت نے ان کی اتنی تکریم کی، اور فرمایا سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا میں چند لوگ ہیں جن کا اکرام اللہ رب العزت کا اکرام ہے، جن کی عزت اللہ رب العزت کی عزت ہے۔ سیدنا عقبہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو حافظ قرآن ہے، قرآن کا عالم ہے، اس شخص کی عزت، اس شخص کی اکرام، اس شخص کا ادب ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ رب العزت کا ادب کر رہے ہیں۔ اور صاحب قرآن کو اللہ رب العزت نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جب آخرت میں کوئی شخص کسی کی کوئی چیز مدد نہیں کرنے والی ہوگی نا، اس دن یہ قرآن مجید یہ اس شخص کو عزت دے گا۔ ساری امت، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کہیں گے کدھر ہیں اہل القرآن، میرے اللہ والے کدھر ہیں، وہ آگے آ جائیں، وہ صفوں سے آگے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قاری قرآن کے لیے کہے گا اقرأ وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ، قرآن مجید کی تلاوت کر، اس کی ترتیل کر، اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، ساری دنیا رشک کرے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ یعنی اس کی ابتدا ہو چکی ہوگی، جب اس نے تلاوت کی ابتدا کرنی اس کو جنت مل چکی ہوگی، آگے اس کی منزل، اس کے درجات وہ قاری قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے رکھے۔ جہاں اللہ رب العزت نے حامل قرآن کی کافی عزت رکھی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے عام لوگوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ بس حامل قرآن ہی ہے، وہاں پہ تلاوت کا اجر عام شخص کے لیے بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تم میں سے کسی ایک کا کہ اگر وہ وادی بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے 2 سرخ اونٹنیاں لے کر آ جائے اور کسی پر کوئی ظلم نہ کرے، یہ نہ کرے کہ جی میں نے کسی پہ ڈاکہ ڈال کر، کسی سے چھین کر، اس کے علاوہ جو ہے وہ لے کر آئے، اونٹنیاں 2 لے کر آ جائے۔ صحابہ نے کہا یہ تو ہم میں سے ہر بندہ ہی چاہے گا۔ اس دور کی جو اونٹنیاں تھی نا، جو سرخ اونٹنیاں تھیں، وہ آج کل کے دور میں V8 ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد جاتا ہے، قرآن کھولتا ہے، ایک آیت کی صرف تلاوت کر دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے بس وہ مسجد سے واپس ایک آیت پڑھی اس نے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، قرآن بند کیا اور چلا گیا۔ جب وہ قرآن مجید پڑھ کے باہر گیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ 2 V8 یا 1 V8 اپنے ساتھ لے کر نکل گیا۔ اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا رکھا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے تلاوت قرآن کا اجر رکھا ہے اور ساری چیزیں حامل قرآن کا اکرام بھی رکھا ہے، اس کا ڈیوٹی دینے والوں کو بہت مقام بھی دیا ہے، وہاں اب اللہ رب العزت نے تو اپنے مقام دے دینے ہیں، اب حامل قرآن جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا عالم ہے، اس کی بھی کوئی ڈیوٹیز ہونی چاہیے۔ اور حامل قرآن کون ہے؟ وہ شخص بھی ان میں شامل ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، وہ بھی شامل ہے، اس کی بھی یہ ڈیوٹی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کو، کسی بھی عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوگا۔ خلوص کیا ہوتا ہے؟ خلوص یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ یطلب بعملک شاہدا غیر اللہ، کہ بندہ کوئی عمل کر رہا ہے
کوئی بھی عمل یا تلاوت کر رہا ہے وہ کیا کہے کہ وہ صرف یہی چاہتا ہو کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، اللہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا، کسی کو بتائے نہ، یہ نہ چاہت، اس کے اندر چاہت یہ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص بڑے نیک عمال کرتا تھا، چھپ چھپ کے رہتا تھا، گھروں کے اندر بیٹھ کے نیکی کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر صرف یہ خواہش تھی کہ میری نیکی نہ لوگ دیکھ لیں، لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بڑا ہی متقی ہوں، میں بڑا ہی پرہیزگار ہوں، لوگوں کو دیکھ لیں جس طرح میں روتا ہوں نا اللہ کے سامنے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ یہ صرف خواہش تھی، ساری زندگی چھپ کے نیکی کی اور اسی پر فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے پاس قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے، اس کے مال کو سائیڈ پہ ریزہ ریزہ کر دیں گے اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اتنی سخت سزا ہے۔ اس لیے جو بھی عمل ہو، ایک ذرہ میں جو ایک بات کر رہا ہوں اس سے مطلوب کیا ہو، اس میں میں کیا چاہوں کہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ چل جائے کہ یا اللہ یہ جو عمل کیا ہے یا اللہ تجھے پتہ ہے نا، یا اللہ اسے قبول کر، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا كان خالصا له وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت اسی عمل کو قبول کرتے ہیں، اسی عمل کو پسند کرتے ہیں، اور اسی کے ہاں اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت ہے جو خالص، جو اللہ کے لیے کیا جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ مجھے دیکھے گا یہاں پر یہ عمل کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ خوش ہو جائے۔ دوسرا، صاحب قرآن کو مسلمان ہے اس کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا جو حافظ ہے، اور جو ہم جتنے بھی ہر شخص کا جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، فرائض اور سنن کی لازماً پابندی کرے۔ سیدنا عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، وہ شخص ایسے ہی، اگر وہ رات کو سو بھی جائے، وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کے آگے عبادت کی ہے اور اللہ کے آگے روتا رہا، وہ ایسے ہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر فرائض و نوافل کی پابندی کریں۔ امام سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کی نماز باجماعت رہ جاتی، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ رویا کرتے، اتنا روتے لوگوں کو لگنا شروع ہو جاتا کہ کوئی ان کی اولاد تو نہیں فوت ہوگی، کوئی ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جب پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری جو نماز باجماعت تھی وہ رہ گئی۔ اور ساتھ نماز، فرائض و نوافل، نیت کو خالص رکھنے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کو اور جو قرآن والے ہیں ان کو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ تابعی بیان کرتے ہیں کہ اشتہی من الدنیا، ہماری خواہش پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ہمیں اتنے لوگ جانے، پتہ چلے کہ میں بھی ایک شخص ہوں، پتہ چلے کہ میرے پاس لینڈ کروزر ہے، پتہ چلے میرے پاس فلاں گاڑی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ مقام ہو، وہ یہ چاہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس 2 کروڑ آ جائے، 3 کروڑ آ جائے، میرا کاروبار چلے۔ عام لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے، جو اللہ والے ان کی خواہش پتہ کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ پرانے امام کہتے ہیں کہ اشتہی من الدنیا شیئا، مجھے نا پوری دنیا لوگ لے کر آ جائے اور مجھے کہ سارا کچھ لے لو، میں صرف 2 چیزیں چاہوں گا۔ ایک کیا؟ خالی گھر ہو، اور وہ کیا؟ وَمُصْحَفًا جَيِّدَ الْخَطِّ أَقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ، ایک صاف، ایک خوبصورت مصحف ہو جس کی میں تلاوت کروں، کوئی میرے پاس نہ ہو، میں بس سکون سے اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ دوسرا، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کثرت سے کرنے والا ہوں، جہاں اللہ کے قرآن مجید کی کلام کی تلاوت بھی کثرت سے کرنی، ذکر بھی کثرت سے کرنا۔ صحابی بیان کرتے ہیں ما انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ شیئا، کوئی بھی چیز
اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جو چیز بچانے والی ہوگی وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر بعد کلام اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ. کلام اللہ کے بعد جو سب سے افضل ذکر ہے وہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. ان کی کثرت سے ان کا ورد کرنا چاہیے. جہاں ذکر بھی کثرت سے کرتا ہو، تلاوت بھی کثرت سے کرتا ہو، وہاں حامل قرآن کا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے. آج کل ہمارے زمانے کے اندر یہ بہت مسئلہ کہ ہمارے لوگوں کے لیے دل صاف نہیں ہے. یہاں پر کچھ اور ہے، کسی لوگوں کے سامنے بیٹھا کچھ اور ہے، اور کسی اور کے سامنے بیٹھا کچھ اور ہے. یہاں پہ بیٹھا اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہاں پہ بیٹھا اس کا ساتھ دے رہا ہے. مومن جو ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی چہرہ ہوتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے ایسا نہیں بنتا کہ میں یہاں پر کچھ اور ہوں اور وہاں پر کچھ اور ہوں. مصلحت کے تحت انسان اپنے مزاج کو بدل سکتا ہے، لیکن اس کے دو منہ نہیں ہوتے. مومن کے کبھی دو منہ نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. تو رسول اللہ نے کہا یہ جنتی جا رہا ہے، جنت کی بشارت دے دی اس کو. تو کیا ہوا؟ صحابہ بڑے ان کو تعجب ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون شخص ہے. ایک صحابی نے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور جب ان کے پاس رہے ان کو پتہ چلا کہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا یہ کوئی خاص عمل تو نہیں کرتے، جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اتنی یہ عبادت کرتے ہیں، جتنا ذکر ہم کرتے ہیں اتنا ذکر یہ کرتے ہیں. کوئی خاص کام، کوئی خاص چیز، کوئی زیادتی نہیں کرتے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جنتی، کیا عمل آپ کرتے ہیں؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں ویسے تو میں کوئی زیادتی عمل نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہوں، سونے سے پہلے جو ہے اپنا دل، جتنے بھی اپنے دل کے اندر کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد ہوتا ہے اس کو صاف کر کے سوتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی جس کا دل صاف ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، اس کی تعلیمات کو لیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اپنی اولادوں میں اس کو منتقل کریں، تاکہ ہمارے لیے قیامت کے دن جو ہے یہ سفارش بن کر آئے، ہماری مغفرت کرے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے اس کا جو ہے سلسلہ ہمارے لیے شروع ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ہمارا یہاں پہ بیٹھنا یہ قبول فرمائے، یہ منظور فرمائے، ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا قرآن مجید کی، بہت بابرکت ہوتی ہے. جو شخص، رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک وہ شخص ہے نا جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ شخص جو گزر رہا ہے یہاں سے، گزرتے ہوئے یہاں پہ بس ویسے ہی بیٹھ گیا کہ لوگ بیٹھے ہیں چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر. 1 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ بیٹھا نا، فرشتے ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ کے یا اللہ تیرے بندے اکٹھے ہو گئے اور وہ تیرا اللہ ذکر سن رہے ہیں، تیرا قرآن سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. وہ جو شخص پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو سارے بیٹھے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا. سب کے گناہ جتنے مرضی بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے سے بڑا جتنا بھی گندا ہو سکتا ہے نا، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، ایسے کر دیا جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ 1 منٹ کے لیے بیٹھا تھا وہاں پر، اس کا کیا ہے، وہ بھی انہی لوگوں میں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کے 1 منٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو یہ جو مجلسیں ہیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح خالص سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.